رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور خواتین اسلام، آج سوا پارے کی تلاوت ہوئی۔ 27واں پارہ قال فما خطبکم، اس کا پاؤ پارہ، اور 28واں پارہ قد سمع اللہ مکمل ہوا، جس میں سورہ حدید کی 20 آیتیں، سورہ مجادلہ کی 22 آیتیں، سورہ حشر کی 24 آیتیں، سورہ ممتحنہ کی 13 آیتیں، سورہ صف کی 14 آیتیں، سورہ جمعہ کی 11 آیتیں، سورہ منافقون کی 11 آیتیں، سورہ تغابن کی 18 آیتیں، سورہ طلاق کی 12 آیتیں، سورہ تحریم کی 12 آیتیں، مکمل 160 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حدید کے معنی لوہا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا۔ یہ لوہا کیا ہے؟ لڑائی کے موقع پر میدان جنگ میں بڑا کام آنے والا ہتھیار ہے۔ لوہے کے ہتھیار بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے اندر لوہے کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی ذات سب سے اونچی ذات ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ آخر ہے، اور اللہ کے بعد کوئی اور چیز نہیں۔ والظاہر، اور اللہ تعالیٰ کائنات پر غالب ہے۔ والباطن، اور اللہ تعالیٰ باطن کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے۔ تو اللہ پہلے سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر وہی ہے، کائنات کی ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے تکالیف اٹھانا کوئی ان کے لیے ضروری نہیں تھا، آسانی کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، احد پہاڑ کا سونا اگر خرچ کریں، ان کے پاؤں مد کے برابر بھی اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کا اونچا مقام ہے، ان کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اصحاب کو گالی مت دو، کیونکہ جو بھی ان کو گالی دے گا اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر یہ بتائی، دنیا کے اندر جو بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، زمین کے اوپر ہو یا انسان کے جسموں میں ہو، اللہ تعالیٰ کہتے اس چیز کو ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، وقت پر وہ مصیبت نازل ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرنا چاہیے، اللہ سے اس کے دوری کے لیے اسباب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی جھگڑا۔ ایک خاتون جن کا نام خولہ ہے، عمر والی عورت تھیں،
ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا۔ زہار کے معنی یہ ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، دونوں کے اندر طلاق ہو جاتی۔ بڑی عمر کی عورت تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اللہ سے شکایت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکایت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، وہ ماں نہیں ہوتی، ماں وہی ہوتی ہے جو ان کو جنا، زبان سے کہنے سے بیوی ماں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو روکنے کے لیے کفارہ نازل کیا، یہ بتایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے یہ غلام کو آزاد کرنا، یا نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یا نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، یہ حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر یہودیوں کے چند برے افعال کا ذکر کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی آپ کی موت واقع ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی کہا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ان کا جواب دیا وعلیکم، وعلیکم کے اندر وہی معنی آ جاتا ہے جو تم مجھے کہتے ہو وہی چیز تمہارے لیے واقع ہو جائے۔ اور دوسری ان کی شرائط یہ بتائی گئی اگر مسلمان ان کے پاس سے گزرتے ہیں آپس میں کان میں بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ لوگ جو کان میں بات کرتے ہیں کہیں ہمارے خلاف تو بات نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتایا اگر 3 آدمی بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اگر 2 آدمی بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، تیسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر جو یہودی کا قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے گئے۔ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا پتھر ڈال دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے، بات چیت کر رہے تھے، آسمان سے وحی آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کو یہاں سے خالی کر کے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع کے اندر یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدینے کے انصار کی تعریف بیان کی۔ ان لوگوں نے مکے کے مہاجروں کو جگہ دی، نہتے حالت میں آئے تھے، سینے سے لگایا، اپنے مال کے اندر آدھا حصہ دیا، باغ کے اندر ان کو آدھا حصہ دیا۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوتی ایک کو طلاق دے کے ان کی زوجیت کے اندر شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو ذکر کیا۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے اندر کہلوا بھیجا کھانے کے لیے کچھ ہے، جواب آیا کچھ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کون ہے جسے اس کو مہمان بنائے گا اللہ اس پر رحم کرے۔ ایک انصاری صحابی اپنے گھر لے جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بچوں کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، جب مہمان کو میں گھر میں لے کر آؤں چراغ روشن کرتے کرتے اسے بجھا دینا اور کھانا دسترخوان پر رکھ دینا، اور یہ مہمان خیال کرے گا کہ دونوں مل کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح دونوں بھوکے اپنے پیٹ پر کپڑا لپٹ کے سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی سے خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ صحابہ اپنے اوپر تنگی ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ انصار کی خصوصیت ہے۔ اسی سورہ کے اندر ایک دعا سکھائی گئی، ہم سے پہلے دنیا میں
جو لوگ تھے آخرت کا سفر کر کے چلے گئے، مرحوم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، جو ہمارے بھائی ہم سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کو معاف فرما۔ کتنی بہترین دعا سکھائی گئی، اس کے اندر ہمارے رشتہ دار، محلے والے سب بھی آ جاتے ہیں۔ علماء نے کہا اگر کوئی ایک مرتبہ دعا پڑھتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے مومن، مرد و عورت، ہر ایک کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ تو ایسی دعاؤں کو ہم اکثر نماز کے بعد چلتے پھرتے کرنا چاہیے۔ مرحوم کے لیے مغفرت یہی کیا ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد والی سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کے معنی آزمائش۔ ایک عورت کا امتحان لیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب مکے والوں نے حدیبیہ کا جو اگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے توڑ ڈالا، اس کی خلاف ورزی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر مکے پر چڑھائی کا بندوبست کر رہے تھے۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، انہوں نے سوچا میرے بیوی بچے، میرا گھر مکے کے اندر ہے، قریش میرے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے۔ انہوں نے خیال کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہے مکے والوں کو پہنچا دیا جائے، میرے گھر کی، میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے خط لکھ کے بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فلاں جگہ جاؤ، ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط لے کر آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں تو انکار کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تو نہیں دے گی تیرے کپڑے اتار کر تجھ سے ہم خط حاصل کریں گے۔ وہ عورت خط دیتی ہے، خط کے اندر یہی مضمون لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت حاتب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے صحیح واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مکے کے اندر میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ حملہ کریں گے تو قریش کیا ہے میرے گھر کی اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ میں نے اس خیال سے ان کو خط لکھا، اگر میرا خط ان کو مل جاتا ہے تو میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہی کہا اے ایمان والو تم میرے اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ کفار مکہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کے دوست دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کو مکے سے نکال کے مدینہ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے دوستی کیسی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے برات کا اعلان کیا، گھر والے مشرک کافر تھے، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد والی سورہ صف کے معنی صف بندی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے میدان جنگ میں جب کھڑے ہوتے ہیں صف بندی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی صف ایسی ہوتی ہے گویا کہ سیس پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہی دوسروں کو کہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں وہی عمل اگر دوسروں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ بات ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہی کہا گیا، وہ عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو عمل کا حکم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، خود عمل کرے، اسی عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر ہم بے عمل ہیں دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دینا یہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر ہدایت کے ذریعے، دین حق کے ذریعے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ سارے ادیان پر غالب ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے مختلف ادیان تھے، سارے کے سارے گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو سارے ادیان پر غلبہ عطا کیا، اسلام کا بول بالا دنیا کے اندر آپ نے قائم کیا۔ یہی اسلام کیا ہے قیامت تک رہنے والا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ جمعہ کی فضیلت ہم جانتے ہیں۔
دوسرے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا جب جمعے کی اذان دی جائے تجارت کاروبار چھوڑ کے اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ کر آنا چاہیے۔ یہ حکم دیا گیا اگر کوئی تجارت کرتا ہے اس کی تجارت کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اس کے بعد والی صورت سورہ منافقون، صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ مدینے کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی سے زیادہ تکلیف تھی، ان کا ظاہر ایک تھا باطن ایک تھا۔ خود صحابہ سے کہتے تھے تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری عزت مدینے کے اندر تھی وہ کم ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو مہاجر اپنے لوگوں کو پکارا، انصار اپنے لوگوں کو پکارے۔ قریب تھا کہ دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دونوں کے درمیان صلح کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی انصار سے کہتا ہے تم ہی لوگوں نے ان لوگوں کو جمع کیا، یہ لوگ کیا ہے ہم کو کتے کی طرح غرار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، وہی اس کا مالک ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ مگر کیا ہے منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ تغابن، تغابن کے معنی ہار اور جیت۔ قیامت کے دن سارے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے بڑی کامیابی کا دن، جیت کا دن ہوتا ہے۔ جو کافر مشرکین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں داخل کرتے ہیں، ان کے لیے ہار کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ کہا تمہارے بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے چند صحابہ ہجرت کرنے سے رک گئے، مکے میں رہ گئے۔ ان کا عذر یہی تھا کہ ان کے بیویوں نے کہا ہجرت کر کے اپنے جان کو کیوں جھوکے میں ڈالتے ہوں، یہی آرام ہے۔ ایک زمانے کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، افسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں ہماری بیویوں نے ہم کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہیں چند بیویاں چند بچے کیا ہے تمہارے لیے دشمن ہے۔ ان صحابہ نے جا کر اپنی بیویوں کو ڈانٹا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہو گیا ہو گیا، اپنی بیوی بچوں کو معاف کر دو۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ طلاق، تفصیل کے ساتھ طلاق کا حکم بتایا گیا۔ طلاق کب دینا، کیسے دینا، طلاق کی عدت کیا ہے، طلاق دیتے وقت اگر چھوٹا بچہ ہے دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی حق کے مطابق مجبوری پر طلاق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ جو ناحق دیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال چیز کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق۔ طلاق دینا حلال ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ناپسندیدہ مکروہ چیز ہے، ضرورت پر دی جا سکتی ہیں، ضرورت پر اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تحریم ہے، تحریم کے معنی حرام کرنا۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی روزانہ عصر کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے گھر کا دورہ کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عائشہ حفصہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے تحقیق کروائی ان کے گھر میں کیوں ٹھہرتے ہیں۔ معلوم ہوا حضرت زینب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کا استعمال آپ کو پسند تھا، اس کے لیے تیاری کر کے آپ کے سامنے حاضر کرتی تھیں۔ ان دونوں کو پسند نہیں آیا، دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اگر آپ کے پاس آئے تو کہنا آپ کے زبان سے بدبو آتی ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شہد کے اندر بدبو ہے، انہوں نے قسم کھائی آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں نبی اس چیز کو آپ حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال کیا، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی طرف راغب کرایا۔
اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اگر تم توبہ نہیں کرو گے تمہارے دل کیا ہے، اللہ کے یاد سے کیا ہے، غافل ہو جائیں گے۔ انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، معافی مانگی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا۔ 2 عورتیں کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں پیغمبر تھے، دونوں اللہ کے نیک بندے تھے، یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ ان کی 2 بیویاں یعنی لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائیں گے۔ تیسری عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ایمان لائی، مومنہ عورت تھی، فرعون کی تکالیف کو برداشت کیا، فرعون جہنم میں جائے گا، حضرت آسیہ جنت میں جائے گی۔ اور آخری عورت، چوتھی عورت حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور یہ کہا یہ پاک دامن عورت تھیں، ان کا شوہر نہیں تھا، اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں ان کی زندگی گزری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی، یہ نیک عورت تھی، اپنی عزت کی اور عفت کی انہوں نے حفاظت کی۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔